اسی لیے لڑکیوں کو جلا کے مار دینا، بہو کو جلا کے مار دینا عام بات ہے دوسرے مذاہب، دوسرے ریلیجنس میں. اور اب بولنا نہیں چاہیے، ایسے ایسے شادیاں بھی ہیں دوسرے ریلیجن میں، 5 شوہر ہے 1 بیوی ہے، 5 husbands 1 wife. جبکہ دین اسلام نے یہ جو ہے جتنے حقوق ایک مرد کو دیے ہیں اتنے ہی حقوق ایک عورت کو بھی عطا کیے ہیں. وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے، وہ کام کر کے اپنا خرچ جو ہے اپنے پیسے اپنے پاس رکھ سکتی ہے، وہ پرسن مطلب اس کی اپنی پراپرٹی وہ رکھ سکتی ہے. اسلام نے تمام معاملات میں جو ہے عورت کو شریک کیا ہے اور برابر حقوق دیے ہیں. ہاں، امیجنیشن کے حساب سے مورتیاں بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی. کچھ لوگوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے معجزات جب دیکھے تو ان کو الہ سمجھ لیا. اسی طریقے سے باقی دیگر خرافات بھی لوگوں نے اپنے من گھڑت خیالات کی بنیاد پر جو ہے ایجاد کیے ہیں. یہ ساری من گھڑت دلیلیں جو ہے مطلب ان کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں. حقیقت میں دین اسلام ہی ایک واحد دین ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے الحمدللہ. تو دین اسلام ہی ایک واحد دین ہے، ایک ریلیجن ہے جس میں ہمیں تمام مسائل کا حل ملتا ہے، ہمیں تمام مشکلات کا حل ملتا ہے. ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں جس کا سلیوشن دین اسلام میں نہ ہو. اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو صرف وہی ایک شخصیت ہے اس پوری کائنات میں جن کی پوری زندگی ویل ڈاکومنٹڈ ہے. تمام جتنے بھی اعمال انہوں نے کیا، یہاں تک کہ انہوں نے جو باتیں کی جنہیں ہم احادیث کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری سندوں کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے. ہمیں زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ لین دین کے مسائل ہو، چاہے وہ زمین جائیداد کا مسئلہ ہو، چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں تمام مسائل کا حل مل جاتا ہے. مثال کے طور پر ہم شادی جو کہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے جس کے بغیر ایک انسان نہیں رہ سکتا، یہ بہت ہی ضروری ہے انسان کے لیے شادی. تو ذرا ہم اسی پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں. جب ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں شادی کے متعلق احکامات موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان کی زندگی مبارکہ میں شادی کے متعلق کس طریقے سے کرنی ہے، کتنے گواہ ہونے چاہیے، کیا معاملات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں تمام مسائل کا حل مل ہی جاتا ہے، الحمدللہ چاہے وہ نکاح ہو یا طلاق ہو. آواز آ رہی ہے آپ کو شیخ؟ آ رہی ہے، صاف آواز آ رہی ہے الحمدللہ. تو شادی کا معاملہ ہی لیجئے، مثال کے طور پر کس طریقے سے کرنی ہے. ہمارے یہاں جو اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں وہ شادی تو کرتے ہیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی بنیاد پر وہ شادی کرتے ہیں، لیکن خود ان لوگوں کا ہی دعویٰ ہے کہ کرائسٹ ابالش دا لا، کہ یسوع نے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو جو ہے منسوخ کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس یہی وجہ، کوئی معاملہ نہیں بچتا عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے کا. یہی وجہ ہے کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر پولس کو فالو کرتے ہیں، اور جب من چاہے وہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو بھی لے لیتے ہیں. جبکہ پولس نے ان کو یہ پاٹ پڑھا دیا ہے کہ جیسس کرائسٹ ہمارے گناہوں کے لیے صلیب میں یہ جو ہے کروسیفائی کر دیے گئے ہیں، اب ہمیں اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو عیسائیوں کو شادی کس طریقے سے کرنی ہے اس کا کوئی حل نیو ٹیسٹیمنٹ میں نہیں ہے. اگر طلاق ہو جاتا ہے کسی عیسائی عورت کا یا آدمی کا تو ان کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 سے ہم آگے پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے بغیر زناکاری کے تو وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور اگر وہ چھوڑی ہوئی عورت کسی اور کے ساتھ نکاح کرتی ہے تو وہ آدمی جو اس کے ساتھ شادی کرتا ہے وہ بھی زنا کرتا ہے. مطلب یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو حل ہی نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے یہ لوگ اس پر عمل پیرا نہیں ہے. کرسچنز گویا کہ ان کا عمل اس بات پر گواہ ہے کہ یہ جو تعلیمات ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ ایک مختصر وقت کے لیے تھی. آج کی دنیا میں، آج کے ٹائم میں یہ جو تعلیمات ہے ان کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا. یہ اگر ہم مثال کے طور پر کرسچینٹی جو ہے ایک یونیورسل ریلیجن بن جاتا ہے، اور اگر ہم اس تعلیمات کو نافذ کر دیں تو معاشرے میں کتنی برائیاں جنم لیں گی. مطلب ایک عورت کو حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ اگر اپنی مرضی سے چاہے طلاق کے بعد وہ اگر شادی کرنا چاہے تو بائبل ہمیں بتاتی ہے، نیو ٹیسٹمنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر وہ دوسرا نکاح کرتی ہے، شادی کرتی ہے تو وہ زنا کرتی ہے. اور جو
اس کے ساتھ شادی کرتا ہے تو وہ بھی زنا کرتی ہے. مطلب یہ ایک عجیب معاملہ ہے, عورت کو بالکل حق ہی حاصل نہیں ہے. اور اس حساب سے تو یہ عیسائی تعلیمات کے متعلق, عیسائی تعلیمات کے مطابق, نیو ٹیسٹمنٹ کے مطابق دونوں ہی جہنم میں چلے جاتے ہیں. اسی اللہ طریقے سے لین دین کے بے شک اس مسئلے کا کرسچینٹی میں تو کیا ہندوازم میں بھی کوئی حل نہیں ملتا ہمیں. مطلب جو سو کالڈ ریلیجنز دنیا میں بڑے بڑے جو مانے جاتے ہیں, ہندوازم میں بھی طلاق کے معاملے کا کوئی حل نہیں ہے, اس کا کوئی سلیوشن ہی نہیں ہے. اگر پہلے تو ہندو عورت کو طلاق لینے کا حق ہی حاصل نہیں ہے, ہندو اسکرپچرس میں ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ وہ طلاق کے لیے ڈیمانڈ کر سکتی ہے. اگر اس کو شوہر کی طرف سے, اپنے پتی کی طرف سے کوئی مشکلات پہنچتی ہے, وہ اس کو مارتا پیٹتا ہے, یا باقی معاملات بھی ہوتے ہیں, اگر بدکاری کا معاملہ ہو جاتا ہے, یا جسے آج کل چیٹنگ کہتے ہیں یہ لوگ, تو اس کو نہ تو طلاق لینے کا حق ہے اور نہ ہی طلاق دینے کا حق ہے. جبکہ اسلام میں, دین اسلام میں عورت کو طلاق لینے کا بھی حق ہے, جسے ہم خلا کہتے ہیں, وہ خلا لے سکتی ہے. اور اس جب طلاق ہو جائے تو اس کے بعد وہ دوسرے اپنے جس کے ساتھ وہ مطلب اپنے من پسند شخص کے ساتھ شادی کر سکتی ہے اور زندگی گزار سکتی ہے, اس کو کوئی رکاوٹ دین اسلام نے نہیں دی ہے. ان تمام مسائل کا حل جو ہے ہمیں صرف دین اسلام میں ہی ملتا ہے. اسی طریقے سے جوڈائزم میں بھی لیجئے, عورت کے لیے کوئی خاص مسائل ہمیں جو ہے تناخ میں نہیں ملتے, جسے یہ لوگ تناخات کہتے ہیں, تورات یا باقی صحیح پہ جو بائبل میں موجود ہے, یا تلمود میں لیجئے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کی گواہی جیوش ریلیجن میں قبول ہی نہیں کی جا سکتی. کچھ لوگ اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر اسلام نے عورت کی گواہی عادی رکھی ہے, لیکن وہ لوگ ان احادیث کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں. جب ہم دیگر احادیث پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کی گواہی اسلام میں قبول ہے, صرف چند ایک معاملات کو چھوڑ کر. وہاں پر مرد کا ساتھ میں ہونا ضروری ہے, جیسا کہ نکاح کے معاملے میں صرف عورت کی گواہی نہیں چلے گی, مرد بھی ساتھ ہونا چاہیے اگر وہ گواہ ہے تو. لیکن ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو اٹھا کر یہ جو ہے نعرہ بلند کیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہے, ان کو کوئی رائٹس حاصل نہیں ہے, جبکہ دین اسلام نے یہ جو ہے جتنے حقوق ایک مرد کو دیے ہیں اتنے ہی حقوق ایک عورت کو بھی عطا کیے ہیں. وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے, وہ کام کر کے اپنا خرچ جو ہے اپنے پیسے اپنے پاس رکھ سکتی ہے, وہ پرسنل مطلب اس کی اپنی پراپرٹی وہ رکھ سکتی ہے. اسلام نے تمام معاملات میں جو ہے عورت کو شریک کیا ہے اور برابر حقوق دیے ہیں. ہاں کہیں پر مرد کے زیادہ ہے اور کہیں پر عورت کے زیادہ ہے, اور جب ہم تمام ان کو کنکلوڈ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے سے آگے نہیں ہے, چاہے دین اسلام میں مرد ہو یا عورت ہو, دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق برابر دیے ہیں. اور خاص طور سے اسی طریقے سے جب ہم دیکھیں گے شادی کے معاملات میں خاص طور سے عورت کو حق حاصل ہے. یہ حق نہ تو جوڈائزم نے دیا ہے, نہ ہی کرسچینٹی نے دیا ہے, نہ ہی ہندوازم نے دیا ہے, یا باقی جتنے بھی سو کالڈ ریلیجنز ہیں دنیا میں, کسی نے یہ حق عورت کو نہیں دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکے. پولس یہاں پر یہ جو کہتا ہے, اس نے اپنے ایک لیٹر میں فرسٹ کورنتھینز میں وہ کہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ چرچ میں بول نہیں سکتی, اس کو نبوت کا لفظ اس نے وہاں پر استعمال کیا ہے, وہ نبوت نہیں کر سکتی, اور اگر وہ مطلب سر کھلا رکھتی ہے تو اس کے سر کو ہی موڑ دو. مطلب یہ اتنا جو ہے مطلب سختی ہے دین اسلام. یہ لوگ اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ اسلام جو ہے عورت کے حقوق کو دباتا ہے. اگر وہ آزادی چاہے, آج کل جسے آزادی کہا جاتا ہے وہ نیکڈنس ہے. مطلب یہ لوگ نیوڈیٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ عورت اگر معاذ اللہ ننگی گھومنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ آزادی نہیں بلکہ یہ بانڈیج ہے, یہ سلیوری ہے, یہ غلامی ہے ویسٹرن کلچر کی, تاکہ وہ عورت کے ذریعے سے بزنس کر سکے, جیسا کہ آج دنیا بھر میں عورت کو ایک پروڈکٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. تو میں جو ہے شیخ سے درخواست کروں گا کہ وہ اس پر مزید روشنی ڈالے کہ دین اسلام نے کتنا بڑا حق دیا ہے عورت کو, یہ تو کسی اور شریعت میں ملتا ہی نہیں ہے. الحمدللہ آپ کی باتیں سن کر اور آپ سے پہلے جو بھائی تھے ان کی باتیں سن کر جو نیا پرسپیکٹو اور نیا ماشاءاللہ نظریہ دکھا کہ کیوں اسلام ہی بہتر ہے سارے عالم کے انسانوں کے لیے اور دوسرے جنات وغیرہ کے لیے, یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے وومنس رائٹس کا.
تو الحمدللہ سب سے پہلے خواتین کو تعلیم کا حق اسلام نے دیا. سب سے پہلے الحمدللہ مرد کے برابر یا مرد سے بعض معاملات میں اونچا، ماں کو 3 گنا اونچا خد اسلام نے دیا. عورت کے فائنینشل رائٹس، باپ کے مال میں ترکہ، شوہر کے مال میں ترکہ، بیٹے کے مال میں ترکہ، یہ سب سے پہلے الحمدللہ اسلام نے دیا. اور میرج کو، نکاح کو اللہ اس کے رسول نے کانٹریکٹ قرار دیا. دوسرے مذاہب میں کنیا دان ہے، کنیا کو دان کر دو، جلا کے مار دینے دو، کیا بھی کرنے دو، کنیا دان ہو گئی. ہمارے پاس کنیا دان نہیں ہے، ہمارے پاس لڑکی کو پورا حق ہے اپنے شوہر کو چننے کا، اور لڑکی کی رضامندی سے ہی ولی کی نگرانی میں، گارڈین کی نگرانی میں نکاح ہوگا ایکول ٹرمز پر. اور لڑکی کو مہر دیا جائے گا، جو کھائیں گے بیوی کو وہ کھلائیں گے، جو پہنیں گے ویسی کوالٹی کا بیوی کو پہنائیں گے، سیکیورٹی کا خیال رکھیں گے، اس سے اچھا سلوک کریں گے تو پورے انسانوں میں بہتر کہلائیں گے. ایسے کئی رائٹس الحمدللہ خواتین کو اور اسلام نے دیے، اللہ اس کے نبی نے دیے. ساتھ میں پراپرٹی ہولڈ کرنے کا رائٹ، بزنس کرنے کا رائٹ، ایجوکیشنسٹ بننے کا رائٹ، یہ تمام اسلام نے دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ ورلڈ کلاس بزنس وومن تھی، بہت ہی عمدہ بزنس وومن تھی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ ورلڈ کلاس ایجوکیشنسٹ تھی. 70 صحابہ کو عالم بنا کے سب سے پہلے پروڈیوس کرنے والے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں اور خواتین کے مسائل بیان کرنے والے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اسلام نے خواتین کو بہت بڑا سٹیٹس دیا، اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات یاد رکھنا، with great powers come great responsibilities. بہت زیادہ مقام رہا تو ریسپانسبلٹی بھی رہتی. تو اللہ نے ایسی ریسپانسبلٹی ماں کو دی ہے بچہ پیدا کرنے کی، شوہر کے گھر کا خیال رکھنے کی، بچوں کی تربیت کرنے کی. تو اس وجہ سے اس کو یہ دیکھنے کے بعد بہت زیادہ باہر نکلنے کا موقع نہیں رہتا. وہ ریسپانسبلٹی اللہ نے دی ہے. اب پورا ویسٹرن ورلڈ چلا رہا عورتیں باہر کیوں نہیں جا سکتی، جائیں گی برابر، حجاب کی ضرورت نہیں ہے، مائی باڈی مائی چوائس. تو پھر کیا ہوا دیکھیے آپ، عورتیں باہر گئی تو ویسٹرن پاپولیشن گرنا شروع ہو گئی، کیونکہ عورتیں بچے پیدا کرنے تیار نہیں، بچوں کی تربیت کرنے تیار نہیں ہیں. آج یورپ اور امریکہ پریشان ہے، پاپولیشن گروتھ نہیں ہو رہا بول کے پریشان ہے. دوسرا آپ دیکھیں گے الحمدللہ مسلمان کمیونٹی میں گھر چلاتے ہوئے، بچوں کو سنبھالتے ہوئے، شوہر کا خیال رکھتے ہوئے سب سے اسٹرانگ فیملی یونٹ مسلمانوں کی ہے اسلام کی برکت سے. کیونکہ عورتوں کو رائٹس بھی ہے، ریسپانسبلٹیز بھی ہے، مرد کو بھی رائٹس ہے اور ریسپانسبلٹیز ہے. کمائی کا دیکھنا، بیوی بچوں کا خیال رکھنا، پورا اسٹرگل کرنا، سیکیورٹی کا خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ. تو میں سمجھتا ہوں بھائی نے جو نکاح کا مسئلہ اٹھایا ہے بہت عمدہ ہے. ہمارے پاس بہترین نکاح کا نظام ہے، طلاق کا نظام ہے. کرسچینٹی، جوڈائزم اور ہندوازم وغیرہ وغیرہ میں نکاح کے بھی فل گائیڈ لائنز نہیں ملتے، اور طلاق کے بھی فل گائیڈ لائنز نہیں ملتے. اسی لیے لڑکیوں کو جلا کے مار دینا، بہو کو جلا کے مار دینا عام بات ہے دوسرے مذاہب میں، دوسرے ریلیجنس میں. اور اب بولنا نہیں چاہیے، ایسے ایسے شادیاں بھی ہیں دوسرے ریلیجن میں، 5 شوہر ہے 1 بیوی ہے، 5 husbands 1 wife. ایسے بھی قصے ہے، 1 شوہر ہے 16,000 وائفس ہے، 16,008 وائفس. ایسے بھی قصے ہیں باپ نے بیٹی سے نکاح کر لیا دوسرے مذاہب میں. اب میں بولا تو پھر ہیڈ لائن شروع ہو جاتے وہاں میرے بارے میں، اس واسطے میں نامہ لے کے نہیں بول رہا ہوں، خالی آئیڈیا دے رہا ہوں.